السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی بیٹھک آپ کے پسندیدہ ریم چینل پر۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے اپنا اہم ثالثی کردار ادا کیا اور دونوں مراحل بخوبی انجام پا چکے، لیکن یہ جنگ آخر کیا اثرات چھوڑ کر گئی، اس پورے خطے پر کس طرح سے اثر انداز ہوئی، ان سارے معاملات سے کس طرح نپٹا جائے گا، اس حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہمارے سینئر جرنلسٹ ناظر قاسمی صاحب نے اور علی فرقان صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، بہت مصروفیت سے وقت نکالا آپ نے صحافتی بیٹھک کے لیے، اور ہم سب نے جو ہے وہ جنگ کا ایک منظر دیکھا اور پھر پاکستان کا کردار دیکھا، اور ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو ہونے کا موقع دیا، لیکن جنگ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اس کے دوبارہ معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ایک تازہ ترین اطلاع بھی آپ کے پاس ہے فرقان صاحب، وہ بھی آپ شیئر کیجئے۔ اور قاسمی صاحب، ہم نے دیکھا کہ معیشت کس طرح سے بگاڑ کی طرف جا چکی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ یہ پوری خلیجی ریاستیں جو ہے، یہ خطہ متاثر ہے، یہ اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے اور اب ان سے نکلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ سے آغاز کریں گے پھر فرقان صاحب۔ بہت شکریہ اسما، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معیشت تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اثرات ابھی تو ہم نے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سٹارٹر ہے۔ آئندہ آنے والے دن اگر یہ کشیدگی جو اسکلیشن ہے جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہی ہیں، اور علی مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی کوئی اس طرح کی اطلاع ہے کہ جب ہم ٹاکس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس دوران یہ دوبارہ سے اسکلیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ویری انفارچونیٹ۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو قصور کہہ لیں یا اس کی ذمہ داری کہہ لیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اوپر جاتی ہے کہ جب سے ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پوری توانائی کے ساتھ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ان دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا جائے۔ خیر اس میں تو ہم کامیاب ہوئے، لیکن ایک طرف تو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی ہم اپنا ایگریسو ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑ رہے، جس کی بنیادی وجہ آج پھر ہم وہی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ ایک کشیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو آئندہ آنے والے دن لگ رہے ہیں، اگر اسی طرح کی یہ ہاسٹائل بیہیویئر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے برقرار رہتا ہے تو پھر یقیناً ایران کی ریزیلینس اور ریزسٹنس آپ لوگوں نے دیکھی ہے، جو 12 ڈے وار تھی اس کے اندر بھی، اور یہ 40 ڈے وار تھی اس کے اندر بھی، اور ان کے ہاں بہت واضح کانسیپٹس ہیں جنگ کے حوالے سے، اور اس جنگ کو وہ کوئی آرڈنری سچویشن نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے پہلے بھی تیار تھے، اور اس کا آپ لوگوں نے آن اسٹریٹس، آن ٹیلی ویژن، ٹیلی وائزڈ جھلکیاں آپ نے دیکھی ہیں ساری چیزوں کی۔ اب دوبارہ اگر اس طرح کا ایگریسو رویہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا اسرائیل دوبارہ انویٹ کرتے ہیں ایران کے اوپر، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ جو معاشی صورتحال ہے یہ بہت بگاڑ کی طرف چلی جائے گی۔ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی تو بینگ اے لے مین، ایک میرے ذہن میں بھی ایک بات آتی تھی کہ یار اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایران کس طرح کانفرنٹ کر سکے گا، مطلب جس ملک کے اوپر 40 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہوں، اور آپ کو ایون مطلب میرے جیسے ایک عام جرنلسٹ کی جو سیلری ہے وہ بھی بھیجنے میں ان کو اتنی دقت ہوتی ہے کیونکہ چینلز نہیں ہیں، آپ کے بینکنگ چینلز بند ہیں، آپ کے اوپر مختلف قسم کی اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تو وہ ملک کیسے اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن لوگوں کے تمام تر جو خیالات تھے، جو آئیڈیاز تھے، جو کانسیپٹس تھے، وہ ایرانینز نے چینج کیے، اور اس وقت پوری دنیا کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اگر ایگریسو رویہ رکھا جائے گا ایران کے ساتھ تو ایگریسو جواب ملے گا، اور اگر فرینڈشپ ریلیشن شپ کی طرف آئیں گے تو وہ جواب ملے گا۔ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں فرقان صاحب، جس طرح سے قاسمی صاحب نے بات کی کہ ایران نے سرپرائز کیا ایک سپر پاور کے چیلنج کو، اس نے بہت سامنے فرنٹ فٹ پہ آ کے فائٹ بھی کیا، لیکن اس کے اثرات تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ ان فیوچر بھی جس طرح سے ہم بات کریں کہ ابھی جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے یہ دیکھا جائے گا؟ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ امن کو چاہتی ہے، اور یہ معاملات جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ پوری دنیا امن چاہتی ہے، اور میری نظر میں ایران اور امریکہ بھی امن چاہتے ہیں، لیکن کچھ
ایسی قوتیں ضرور ہیں جو امن نہیں چاہتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے کچھ جو ہے وہ میزائل فائر ہوئے ہیں دبئی کے اوپر، 2 ڈرونز جو فائر ہوئے ہیں، امریکہ کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کس طرف سے ہدف جو ہے وہ آیا ہے. کیا یہ ایران ہے؟ مجھے ابھی بھی شک ہے کہ ایران کی طرف سے شاید یہ حملہ نہیں ہوگا، چاہے وہ امریکی شپ ہے یا دبئی کے اوپر حملہ ہے. آپ دیکھیے ایران جو ہے باوجود اس کے کہ اس کا بلاکٹ جو ہے وہ کیا گیا، اس کی پورٹس کو ایک طرح سے غیر فعال کر دیا گیا، لیکن اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا گیا جب سے سیز فائر جو ہے اس کا ایک اعلان کیا. اگرچہ سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ ہو رہی ہے لبنان میں اور یہاں پہ بھی، لیکن ایران کا رویہ جو ہے وہ کچھ ذمہ دارانہ ہمیں دکھائی دیا. تو مجھے ابھی بھی شک ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں، چاہے وہ دبئی پہ ہے یا امریکی جہاز پہ ہے، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر ایران کی طرف سے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے میرے خیال میں. یہ ایران کی طرف سے سیز فائر کی کو چیلنج کرنا جو ہے وہ ہوگا. دوسری طرف سے تو ہمیں معلوم ہے کہ کچھ خلاف ورزی پہلے ہو رہی ہے، لیکن مجھے پھر بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ مجھے شک ہے کہ یہ وہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ اس پروسیس کو، اس عمل کو متاثر کرنا چاہتی ہیں. ان کی طرف سے یہ اقدام ہوگا، کیونکہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ایران کا ایک جہاز اور اس کا جو کریو ہے اس کو پاکستان کے ذریعے حوالے کیا ان کے لوگوں کو، اور ایک بڑا جسچر یہ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا ہر طرف. تمام میڈیا نے اس کو صبح سوموار، آج پہلا دن تھا ہفتے کا، جب اٹھے تو ایک بڑی خبر جو ہے ہمیں، ایک مثبت خبر جو ہے وہ ملی. پاکستان کے وزیر خارجہ نے خود اس کو ٹویٹ کیا، اور یہ مطالبہ ایران کی طرف سے کافی پہلے سے تھا کہ ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ یہ صرف کریو نہیں بلکہ اس جہاز پہ کچھ فیملیز بھی تھی، تقریباً 1 درجن کے قریب جو ہے وہ فیملیز بھی تھی جن کو امریکہ نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا. تو یہ ایک اچھا جسچر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے دیا گیا، اور ایران اس کا مطالبہ کر رہا تھا. تو مجھے اس کو بنیاد کو دیکھتے ہوئے، پچھلی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے، کہ آج صبح کے اس جسچر کو دیکھتے ہوئے مجھے ابھی بھی یہ شک ہے کہ یہ جو اقدام ہے یہ شاید ان قوتوں کی طرف سے ہے جو اس امن پروسیس کو ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. بالکل آپ نے درست کہا کہ یو اے ای کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں کاظمی صاحب کے، وہاں پہ جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے لیے بڑی بری صورتحال ہے، ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور حالات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈریم کنٹری تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ کاروبار کے حوالے سے بڑے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایرانی، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک سرپرائز قوم کے طور پر سامنے آئے، اب کی صورتحال ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ یہ اس مقابلے کا مقابلہ کر سکے گا، یا ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ صرف سیز فائر کی طرف ہی جانا پسند کرے گا؟ اسما، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہتے ہیں نا، وہ جب جنگ لڑائی جاتی ہے تو آپ پتہ نہیں 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ایک دن کی جنگ کے ساتھ تو مطلب جنگ لڑنا آسان نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے جب ایران کے اندر مظاہرے ہوئے، اور وہ ایکچولی کس وجہ سے تھے، وہ اسی جو معاشی حالات ہیں ایران کے، وہ ان کے حوالے سے تھے. اور دو کہ اس میں ایک فیکٹر، اس میں ایسے عناصر شامل ہوئے جنہوں نے ان مظاہروں کو وائلنٹ کیا، اور اس کو پھر انہوں نے ایک نئی رخ دے دیا، اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کی جو پشت پناہی تھی وہ سامنے آئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، چیلنجز موجود ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا، کہ جب آپ کے ملک کا دفاع، آپ کے گھر کے اوپر اگر ایک بندہ خود ایک انپرووکڈ اٹیک کرتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ رہتا نہیں ہے. آپ کو اپنی سوورینٹی کو، انٹیریل انٹیگریٹی کو آپ نے پروٹیکٹ تو کرنا ہے. تو پھر اب پوری دنیا، جس وقت ہم ورلڈ کمیونٹی کہتے ہیں، اگر اس سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بھائی جب آپ ایک آزاد ملک کے اوپر اپنی مرضی سے ایک جنگ مسلط کر دیں گے، تو وہ بندہ، جب آپ مذاکرات کے اوپر بھی آپ جا رہے ہیں تو بھی آپ وہی شرطیں رکھ رہے ہیں کہ جی آپ نہتے ہو جائیں، آپ بالکل آپ کے پاس ڈس آرم ہو جائیں، اور ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ خود ٹینکوں کے ساتھ اور جدید ترین اسلحے کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پہ ان سے بات کریں گے. کہاں کا انصاف ہے؟ ایسا ممکن لیکن نہیں ہے. ایرانیوں نے ایک مضبوط قوم ہونے کی جو ہے نا وہ مثال قائم کی ہے. فرقان صاحب، امریکی قوم جو ہے وہ تھوڑی سی ناراض نظر آتی ہے اپنے صدر سے، کیونکہ ان کے بیانات کچھ اس طرح سے، اور یہ جنگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو ٹرمپ نے قدم اٹھایا، لیکن وہ اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ کرنے کے لیے کبھی
اوباما کی مثال دیتے ہیں, کبھی بہت سارے اور معاہدوں کی مثال دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے واقعی غیر سنجیدہ قدم اٹھایا اور اس سے اب وہ کسی طرح سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے مجبور ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کور اپ کیا جائے؟ جنگ کبھی بھی امریکہ میں جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں ملی. آپ نے عراق جنگ میں دیکھا بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ جو ہے اس وقت بھی ہوئے تھے اس کے خلاف. اس طریقے سے باقی بھی جتنی جنگوں میں امریکہ گیا, امریکہ کی عوام نے ان کی حمایت اس طرح سے کبھی نہیں مل پائی, اور اس پرانے ایکسپیرینس کو لیتے ہوئے اس جنگ کی بھی حمایت عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ نہیں مل پانی تھی اور نہ ہی مل پائی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپروچ ہے وہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو جنگ کی بات ہے یہ عوام میں قابل قبول نہیں ہوگی. ان کی اپروچ جو ہے وہ صرف ہارڈ کور ریپبلکن, وہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ جو میگا کے جو لوگ ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین والے, یہ ان کو اپیل کرنے کی حد تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں کوشش میں ہے. اور یقیناً اس میں بہت سارے وہ ڈیمیج ہوئے مجموعی طور پہ بھی, نہ صرف بلکہ جو ان کے اپنا ہارڈ کور فالوئنگ گروپ ہے میگا کا, وہ بھی اس کی حمایت نہیں کر پا رہا, وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ناراض ہے. کوشش پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی پاپولیرٹی کو واپس کر لے, اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیے حالیہ دنوں میں جو ان کے بیانات آئے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ماضی کی جنگیں بہت طویل گئی اور میں نے اس کو جو ہے وہ 60 دن سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دیا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی لوگوں کو قائل کریں کہ وہ اس جنگ کو لمبا نہیں کرنا چاہتے, اور یہ جنگ ان کے بقول جنگ نہیں بلکہ ایک آپریشن تھا. تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن یقینی طور پہ اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ میں چونکہ پیٹرول کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, الیکشن قریب ہیں, لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے, جو اپنے ووٹر ہیں, وہ جب اس کو کمی ہے. قبول نہیں فرقان کر صاحب, رہے. آخری سوال آپ دونوں سے میں چاہوں گی جواب دیجیے کہ اس جنگ سے امریکی قوم نے اور ایرانی قوم نے کیا پایا؟ ایران کے حوالے سے آپ بتائیے, کیونکہ سپریم لیڈر انہوں نے کھو دیے, ایک بڑی قیادت سے وہ محروم ہوئے, لیکن جو ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہو جائے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. بیسیکلی جو 4-5 بڑے پوائنٹس ہیں, ایرانی قوم نے کیا کھویا کیا پایا, اور امریکی قوم نے کیا کھویا کیا پایا؟ جی قاسم صاحب. بہت واضح ہے کہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقت کے نشے میں ہو کر, طاقت کا استعمال کر کے آپ کسی ملک کے اوپر چڑھائی کر کے, ایئر سٹرائکس کر کے آپ حکومتیں یا رجیمز چینج نہیں کر سکتے. اور انہوں نے پھر جو لیگسی کربلا سے لی ہے ایکچولی, اس کو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ہم آج دن تک سنتے رہے ہیں, اور جو سپریم لیڈر تھے انہوں نے جو کچھ اپنی شہادت سے پہلے فرمایا, اس کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور سیم از دا کیس ود دا ایرانین نیشن. سب نے بہت ریزیلینس کے ساتھ اپنے ایک دیکھیں, جب آپ کے اوپر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, بمز گر رہے ہیں, اور آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا میسج اور کوئی بھی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, اور حق اور باطل کے درمیان جب مارکا ہوتا ہے تو اس کی جو فتح ہوتی ہے وہ پھر جب اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر آپ کی عبور ہوا, آپ کا کنٹرول ہوا, تو پوری دنیا کی شارک کے اوپر آپ نے چھری رکھ دی. اب اس کی چیخیں آپ کو دائیں بائیں دکھائی دے رہی ہیں. تو میرے خیال سے اٹس اے سکسیس فار ایران. اور امریکہ امریکہ نے تو بہت کچھ لوز کیا ہے. سب سے پہلے تو اپنے اتحادیوں کا اعتماد اس نے کھویا ہے, چاہے وہ اتحادی اس کے مڈل ایسٹ میں تھے یا اس کے نیٹو کے اتحادی تھے یورپینز, ان کا اعتماد اس نے کھویا ہے, اور ان سے فاصلے پیدا ہوئے ہیں بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ جو پہلے سے بھی تھے. لیکن سوال یہ میرے حال میں امریکہ سے بڑھ کے سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کھویا, یہ کیا پایا, یہ اصل معنی رکھتا ہے. یہ معنی نہیں رکھتا میرے خیال میں اس وقت میں کہ امریکہ نے کیا پایا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یقینی طور پہ کچھ جو ان لوز کیا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, وہ اصل ان کا نقصان ہے جس کو وہ ری گین کرنے کی کوشش میں ہیں. اور یہ جو سیز فائر ہے اور جو دوبارہ وہ جنگ میں نہیں جا رہے, یہ اسی وجہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو اپنے فالوورز ہیں وہ اس جنگ سے اب فاصلہ اختیار کریں, وہ اس چیز کو نہیں لے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اس اپروچ کو مثبت طریقے سے ایرانی قیادت کو لینا چاہیے, اور ایک ایگزٹ پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے نکالنی چاہیے, اور ان کو راستہ دینا چاہیے کہ وہ جنگ سے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں تو نکلیں. اگر اس چیز کو زیادہ طول دیا جائے گا, جس قسم کی سچویشن ہے, جس طریقے سے آج ایک واقعہ ہوا ہے, اور یہ واقعہ سچویشن کو یکسر بدل سکتا ہے, تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ حالات کو دونوں کے ہاتھوں سے نکال سکتی ہے, بے قابو کر سکتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سچویشن جو آج ایران کی فیور میں ہے وہ کل بھی رہے. یہ
دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مزید جو ہے وہ ان کی فیور میں چیزیں آئیں، لیکن یہ حالات کے اوپر جو ہے وہ جائے گا فیصلہ. پھر دونوں کو میرے خیال میں اگر یہ نکلنا چاہیے اس جنگ سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے، یہی بہتر جو ہے وہ اپروچ ہو. بہت شکریہ آپ دونوں کا، وقت آپ نے نکالا. بڑی اہم خبریں دیں کہ ہمیشہ جنگ کا جو اختتام ہے وہ مذاکرات سے ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ جنگ کی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ امن آئے، اور پاکستان نے اپنا کردار جس باخوبی طریقے سے سر انجام دیا ہے اور اس کو مزید جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پس پردہ بہت سے ایسے میٹنگز ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ سیز فائر کو قائم رکھیں گے، اور ہم آنے والے دنوں میں اس کو مثبت رویے دیکھنے کو ملیں گے تاکہ دونوں ممالک کی جنگ ختم ہو اور پاکستان اور پورا خطہ جو وہ پرسکون ہو سکے. دیکھتے رہیے صحافتی بیٹھک رنگ ڈیجیٹل پر. مجھے اسما نواز کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.